محترم سامعین، آج میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے فتنہ دجال۔ دجال کے فتنے کے تعلق سے یا دجال کے خروج، دجال کی صفتیں، دجال کی علامتیں کیا ہوگی، اور اسی طریقے سے دجال کہاں پیدا ہوگا، دجال کس سے ہوگا، اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ دجال کا فتنہ بڑا زبردست فتنہ ہوگا۔ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں یا جو بھی فتنہ آیا ہے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑھ کر کے جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کے فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو تنبیہ کی، لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور دجال کی علامتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تاکہ لوگ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ سب سے پہلے ہم دجال کے معنی سمجھتے ہیں کہ دجال کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ دجال کا معنی ہے خلط ملط کرنا یا خلط ملط کرنے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز۔ دجال کو دجال اس لیے کہا گیا ہے یا اس لیے دجال کو دجال کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے سے ڈھانپ دے گا یا حق کو باطل کے ذریعے سے مٹانے کی کوشش کرے گا، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ، تبلیغ، شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپائے رکھے گا۔ اس بنیاد پر دجال کو دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کی صفت کیا ہوگی؟ مختلف احادیث کے اندر کئی صفاتیں دجال کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ میں چند صفتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دجال یہ اولاد آدم میں سے ہوگا، ایک انسان ہوگا، اس کا نکلنا برحق ہے، اور اس دنیا میں وہ موجود ہے، البتہ کس جگہ ہے اس کی بابت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی صرف اس بات کو جانتا ہے کہ دجال کہاں ہے، کیا کرتا ہے۔ دجال کے بے شمار صفات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان لیں، اسے جان جائیں، اسے سمجھ لیں، اور دجالی کی فتنوں سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ دجال کے فتنے بے شمار فتنے ہوں گے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا، دجال اس دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَاءَهُ، بے شک اس کے ساتھ ماء و نار،
پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی۔ فرمایا فنارہ، اس کی آگ جو ہوگی بارد ماء بارد، ٹھنڈا پانی ہوگا، وماؤہ نار، اور اس کی آگ جو ہوگی، اس کا پانی جو ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 7030 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ آگ بھی موجود، پانی بھی موجود، لیکن حقیقت میں جسے آپ آگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو آپ کو پانی نظر آئے گا وہ صحیح معنوں میں آگ ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں آئے گا تو لوگوں کے سامنے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا، اپنے آپ کو مالک حقیقی کہے گا، اپنے آپ کو وہ خالق کہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دجال ایک آدمی کے پاس جائے گا جس کا اونٹ مر گیا ہو، اس آدمی کے پاس جا کر کے اسے کہے گا کہ بتاؤ میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے ماننے کو تیار ہو جاؤ گے؟ کیا تم مجھے رب تسلیم کر لو گے؟ کیا تم مجھے خالق تسلیم کر لو گے؟ کیا تم اپنا معبود مجھے مان لو گے؟ وہ آدمی کہے گا بھئی خالق تو صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اگر تم واقعتاً اللہ ہو، خالق ہو، پیدا کر دو گے تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ دجال شیطان کو حکم دے گا، شیطان اس بندے کے اونٹ کی شکل و صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائے گا، پھر وہ آدمی اسے ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے آدمی کے پاس جائے گا جس کے باپ یا بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے کہے گا میں تمہارے باپ یا تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں، کیا تم مجھے ماننے کو تیار ہو جاؤ گے؟ کیا تم مجھے رب تسلیم کر لو گے؟ وہ آدمی کہے گا اگر زندہ کر دیا تو یقیناً میں تمہیں رب تسلیم کر لوں گا۔ شیطان کو حکم دے گا، وہ پھر وہ ایسا ہی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ او میرے صحابہ سنو، تمہارا رب وہ ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، یقیناً تمہارا رب وہ ہے جو تمام طرح کے عیوب سے پاک ہے، لیکن یہ دجال جو ہوگا یہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی بالکل چپٹی ہوئی ہوگی، ملی ہوئی ہوگی۔ بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کی آنکھ انگور کے پھولے ہوئے انگور کے طریقے سے ہوگا، ایسے ہی اس کی آنکھیں باہر کی ابھری ہوئی ہوگی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس بآور ان ربکم لیس بآور، بے شک تمہارا رب وہ ہے جو آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی پیشانی میں کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے بے شمار احادیث کے اندر علامتیں ذکر کی گئی ہے۔ میں چند علامتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا چند صفات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو دجال پہچاننے کے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دجال ایک مرد ہوگا، عورتوں میں سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جوان ہوگا، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی پیشانی کوشادہ ہوگی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اس کی داہنی آنکھ خراب ہوگی، وہ بانجھ ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ سب علامتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے خروج کی جگہ کیا ہوگی، یا دجال کس جگہ سے خروج کرے گا، کہاں سے وہ آئے گا، تو اس کے خروج کے تعلق سے جو معلومات ہمیں ملی احادیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ایک سرزمین سے ہوگا، جس سرزمین کو خراسان کہا جاتا ہے۔
یا خراسان کی سرزمین سے دجال کا خروج ہوگا، اور خراسان میں ایک شہر جس کا نام اصفہان ہے، قبیلہ یہودیہ سے وہ تعلق رکھے گا۔ اصفہان میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام یہودیہ ہے، وہیں سے اس کا تعلق ہوگا، اور دجال اسی قبیلے سے ہوگا، یعنی قبیلے اصفہان سے۔ اصفہان اس وقت جو شہر ہے وہ سحرستان کے نام سے مشہور ہے، سحرستان کے نام سے اس شہر کو جانا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2237 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدجال یخرج من ارض بالمشرق، کہ دجال نکلے گا مشرق کی سرزمین سے، یقال لہا خراسان، جس سرزمین کو خراسان کہا جاتا ہے، یتبعہ اقوام کان وجوہہم المجان المطرقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اتباع، اس کی پیروی یہودی کر رہے ہوں گے، اور وہ یہودی جن کے چہرے بالکل بھاری ہوگا، منہ گول ہوگا، جس طریقے سے ترک کے لوگوں کا ہوتا ہے، ترکی والوں کا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے چہرے ہوں گے، اس کے چہرے گول ہوں گے، یا بھاری چہرہ ہوگا، بھاری منہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ دجال کے خروج یا اس کی جگہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دجال کس جگہ میں نہیں جائے گا۔ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو 40 دن تک اس دنیا میں موجود رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن تک وہ اس دنیا میں رہے گا، اور پھر 40 دن میں پوری دنیا کا وہ سیر و تفریح کر لے گا، پوری دنیا کے اندر چکر کاٹے گا، کوئی بھی ایک بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں وہ نہیں پہنچے گا، یعنی ہر جگہ وہ جائے گا، لوگوں کو ہر جگہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 40 دن میں سے ایک دن اس کا ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر کا ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر کا ہوگا، اور باقی ایام اس کے عام دنوں کے طریقے سے گزرے گا۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی کائنات نے فرمایا کہ دجال پلٹ کر کے مکے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی وہاں دجال کو داخل ہونے سے روک دے گا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہاں بھی فرشتوں کو متعین کرے گا، اور فرشتے پھر اس کے وہاں داخل ہونے نہیں دے گا۔ وہ دجال مکے اور مدینے سے باہر رہے گا، مکے اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے دجال کیا اس وقت موجود ہے؟ اس ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے مسلم شریف کے حوالے سے رکھتا ہوں تاکہ بات اور کھل کر کے واضح ہو جائے، یا دجال کی کچھ علامتوں کے بارے میں۔ حدیث نمبر مسلم شریف حدیث نمبر 2229 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ راویہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، جساسہ کے نام سے، حدیث جساسہ کے نام سے یہ حدیث جانی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ندا لگایا عشاء کی نماز کے لیے، لوگوں کو بلایا عشاء کی نماز کے لیے۔ عشاء کی نماز کے لیے لوگ جمع ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں بھی نکلی، اور میں بھی عورتوں کے صف میں جا کر کے کھڑی ہو گئی، میں نے بھی نماز ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد اپنے ممبر پر تشریف لے گئے،
اور مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ او میرے صحابہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے میں نے آج تمہیں کیوں روکا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابہ سنو، آج تک میں جس دجال کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا تھا، جس دجال سے تمہیں ڈرا رہا تھا، جس دجال سے تمہیں جس فتنہ دجال کے بارے میں تم سے بات کرتا تھا، آج اس کی تائید ایک ایسے شخص نے کی ہے جو ابھی اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمیم داری جو قبیلہ دار سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نصرانی ہیں، وہ ابھی آئے اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد پھر مجھ سے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلے لخم اور جزام کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے ہماری کشتیاں یا ہمارا جہاز جو ہے سمندر میں 1 مہینے تک ہچکولے کھاتے رہے، سمندر کے ہوائیں یا سمندر کا پانی جو ہے ہمارے جہازوں سے کھیلتا رہا۔ آخر کار 1 مہینے کے بعد ہمارے جہاز ایک ایسی جگہ پر جا کر کے لنگر ڈالا، وہاں سے پھر ہم نے چھوٹی بھور کو لیا، چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر کے ایک جزیرے کی طرف نکل گئے، اور اس جزیرے کے پاس جب ہم لوگ پہنچے یا رسول اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس جزیرے کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک زبردست طریقے کے جانور موجود ہیں جس کے جسم کے اوپر اس قدر گھنا بال ہے کہ اس کا اگلا حصہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، نہ پچھلے حصے کا پتہ چلتا ہے، آگے پیچھے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اے کمبخت تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، میں ایک جاسوس ہوں، جساسہ ایک جاسوس ہوں، اور میں تم لوگوں کو یہ آگاہ کرتا ہوں کہ فلاں گھر پہ جو جزیرے میں ہے اس گھر میں تم چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی موجود ہے جو تمہاری خبروں کا بڑے دن سے مشتاق ہے۔ ہم نے حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب یہ سنا تو ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، ہم لوگ ڈر گئے کہ کوئی یہ شیطان بھوت جن نہیں ہے۔ بھئی ظاہر سی بات، ایک جانور جب بولے تو آدمی دہشت میں پڑ جائے گا، گھبرانے لگے گا، وہ کیفیت کیا طاری ہوگی حضرت تمیم داری ہی بتا سکتے ہیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھاگ کر کے جلدی سے اس گھر کی طرف، اس گرجا گھر کی جانب گئے، اور جب گرجا گھر میں پہنچے یا اس گھر میں ہم لوگ داخل ہوئے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک زبردست طریقے سے ہٹا کٹھا جوان، بھاری بھرکم جسم والا، موٹا تازہ، اس کے جسم کو زنجیروں سے جکڑا گیا تھا، ہاتھ کو پیچھے سے باندھ کر کے گردن سے ملا کر کے باندھا گیا تھا، بے شمار زنجیروں سے چاروں طرف سے اسے جکڑ کر کے رکھا تھا۔ ہم نے دیکھا اسے، اور اس کی آنکھ جو ہے چپٹی ہوئی تھی یا کانا تھا وہ، ہم نے اسے دیکھا، دیکھ کر کے گھبرا گئے۔ لیکن اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے بتلایا کہ بھئی ہم ایک عربی ہیں، عرب سے آئے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا بھی ہمارے بارے میں جان جاؤ گے، مجھے چند سوالات تم سے کرنے ہیں۔ حضرت تمیم داری سے پوچھا کہ بتاؤ بیسان کے باغ کیا پھل دے رہا ہے؟ کہاں پھل دے رہا ہے؟ کہا ایک زمانہ آئے گا وہ پھل دینا بند کر دے گا۔ فرمایا تبرستان کی دریا کیا پانی ہے؟ کہاں پانی ہے؟ کہا فلاں زغر کے چشمے میں پانی ہے۔ کہاں پانی ہے؟ کیا لوگ کھیتی کرتے ہیں؟ کہا کھیتی کرتے ہیں۔ کہا یہ سب ایک زمانے میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے بتلایا کہ بتاؤ امیوں کے جو نبی ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ کہا ہاں مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھ سے یہ کہا میں مسیح الدجال ہوں، میں دجال ہوں، اور قرب قیامت میں یہاں سے نکلوں گا، میرا یہاں سے خروج ہوگا، پھر میں دنیا کے ہر حصے میں پہنچوں گا۔ لیکن جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جو اس نبی امی کی اتباع کر رہے ہیں، وہ لوگ اس فتنے سے بچ جائیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اس کا ذکر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید ممبر پر بیٹھ کر کے کی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ واقعتاً اس دنیا میں موجود ہے دجال، اور اس کے فتنے برپا ہونا ہے، یقینی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما